السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ یا اللہ ہمیں حق کی سکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں باطل کو باطل ہی سکھا اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، ابھی میں نے آپ سب کے سامنے مخصوص خطبے کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے سورہ مومنون میں سے۔ اس میں اللہ رب العالمین ہمیں بڑی اہم باتوں کی خبر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی اس مخلوق کی خبر دیتے ہیں کہ جو اللہ کے ایک دم قریب ہیں، جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور اللہ کے عرش کے اطراف میں جو ہے وہ طواف کر رہے ہیں، گرد و پیش میں وہ موجود رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں وہ کیا کرتے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عرش الہی کے حامل فرشتے جنہوں نے عرش الہی کو اٹھایا ہوا ہے اور اس کے گرد و پیش میں حاضر رہنے والے، عرش کے اطراف میں جتنے فرشتے ہیں یہ حاضر رہنے والے، یہ سب کے سب اپنے رب کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ یہ سب اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کام تو یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ ایمان لانے والوں کے لیے، جو لوگ ایمان لائے ہیں، ایمان کی حالت میں اس دنیا کے اندر موجود ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائے مغفرت کرتے ہیں، استغفرون، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں کہ اللہ تو انہیں جو ہے معاف کر دے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اور جس نے توبہ کیا اور جس نے تیرا راستہ اختیار کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ان کا عمل ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔
یہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کی حمد کرنا، یہ اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے۔ اللہ رب العالمین اس بات کو بڑی پسند کرتا ہے کہ بندہ اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد ہمیشہ بیان کرے۔ اس کی تسبیح بیان کرنا یہ ہے کہ وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میرا رب ہر کمزوری سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر خرابی سے جو ہے پاک ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ اللہ رب العالمین پاک ہے، اور اس کی حمد یہ ہے کہ تمام قسم کی تعریفیں، تمام کمالات اسی کے اندر ہیں، اور کوئی اس کے ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو اصل تعریف کے حقدار ہو۔ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ جس نے اپنی تمام مخلوق کو وہ نعمتیں عطا کی ہیں جس کی وجہ سے ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ اس لیے اصل تعریف کا جو سزاوار کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، اسی کی حمد اور اسی کی تعریف۔ اسی لیے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کلمات اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اور اس کا جو ہے بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان پر بڑے بھاری ہیں، اور اللہ کو بڑے پیارے ہیں، بڑے محبوب ہیں، کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ اس میں ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کی حمد کرتے ہیں کہ سبحان اللہ، اور اسی کی حمد ہے، اور پھر سبحان اللہ، اور اللہ بہت ہی عظمت اور بڑائی والا ہے۔ لہذا ان کلمات کو ہمیں بھی مسلسل پڑھتے رہنا چاہیے، اور اپنے اعمال سے اس کی شہادت بھی دینی چاہیے کہ واقعی ہم اللہ کو ہر نقص سے، ہر عیب سے اور ہر کمزوری سے پاک سمجھتے ہیں، اور اسی کی ہمیشہ حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک عمل ان کا وہ ہوا جس میں ہم کو ان کی مطابقت کرنی چاہیے کہ اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ اور اسی طرح سے پھر وہ استغفار کرتے ہیں ہمارے لیے، مومنوں کے لیے معافی کی دعا کرتے ہیں۔ استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے، بڑا پسندیدہ ہے۔ ان کے استغفار کے بارے میں تو یہ آیا ہے کہ یہ تمام جو دعائیں، اصل دعا جو ہے استغفار ہی ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں، جو بھی اعمال کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں فوراً جو ہے استغفار کا حکم دیا گیا کہ اللہ سے ہمیشہ انسان معافی مانگے، اور اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کو یہ بھی بہت عمل پسند ہے کہ انسان اللہ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہے۔ انسان کی بزرگی، انسان کی فضیلت، انسان کی عظمت یہ نہیں ہے کہ اس سے غلطی نہیں ہوتی، اس کی پاکی بیان کرو کہ بھائی کسی بزرگ کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں اس کے شان کے اندر ایسے کلمات بیان کیا کہ اس نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، اس سے کبھی کوئی خطا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کی بزرگی اور اس کی عظمت اور اس کی بڑائی اس میں ہے کہ اس سے اگر غلطی ہو جائے تو فوراً کیا کرے؟ وہ معافی مانگے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیشہ اگر اس سے خطا نہیں بھی ہے تو اللہ کے آگے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے رہے اور معافی مانگتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کیا ابن آدم کیا ہے؟ خطا کار ہے۔ آدم کی اولاد سے غلطیاں ہوتے رہتی ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ استغفار کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے اس کے بارے میں تو یہاں تک آیا ہے جیسے فرشتے ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، لیکن اگر ہم کسی مسلمان بھائی کے لیے معافی کی درخواست کرتے ہیں تو اتنا آتا ہے کہ جتنے ایمان والے اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اگر ہم ایک یہ دعا پڑھتے ہیں مختصر سی کہ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کو معاف کر دے، تو جتنے مومن مرد اور جتنے مومن عورتیں یہاں اس دنیا کے اندر موجود ہیں اور جتنے لوگ ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں، ان کے برابر اس کو نیکیاں ملتی ہیں، اجر ملتا ہے۔ صحیح بات ہے، ان کی تعداد کے مطابق اس کو جو ہے اجر ملتا ہے۔ تو لہذا استغفار کو بھی ہمیں لازم پکڑنا چاہیے۔ تیسری چیز ہے کہ فرشتے جو اللہ کا ایک دم قرب، اللہ کے قریب ہیں وہ، اور ہم جو اللہ رب العالمین کی ذات عرش کہاں پر؟ عرش اس کائنات کی سب سے اونچی چوٹی پر، جو سب سے اونچا مقام ہے 7ویں آسمان سے اوپر، وہاں اللہ کا عرش ہے، اور اللہ رب العالمین ثم استوى علی العرش ہے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے۔ لیکن اس کے باوجود وہ فرشتے اتنے دور رہ کر بھی ہم سے ہمارے لیے کیوں اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں؟ کیا ہمارا ان کا رشتہ ہے؟ اہل ایمان وہ بھی رشتہ یہی ہے کہ وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ جو ایک ایمان کا رشتہ جو ہے، ایمانی رشتہ جو ہے، یہ چیزیں ہمیں جوڑتی ہیں، ایک دوسرے سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرتی ہیں، اور ایک دوسرے سے جو ہے محبت
محبت کرنے کی ترغیب دیتی ہیں. اسی لیے وہ فرشتے ہم سے محبت کرتے ہیں اور اللہ سے معافی ہمارے لیے مانگتے ہیں. اسی میں اور ایک دوسرے اسی میں اگلے آیتوں میں بھی ہے کہ پھر وہ اتنے ہی نہیں دعا کرتے ہیں بلکہ اور مزید دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمت بھری جنت میں داخل فرما جس کا مجھ سے وعدہ کیا ہے, اور ان کے والدین کو بھی, ان کی بیوی کو بھی, ان کی اولاد کو بھی جو ان کے نقش قدم پر چلے یعنی صحیح راستے پہ چلے, ان کو بھی تو ان کے ساتھ جنت کے اندر ملا دے. تو اس طرح سے ان کی یہ دعا مسلسل اہل ایمان کے لیے ہوتی رہی, اور وہ یہ دعا کرنے کی ان کو کوئی ذاتی غرض نہیں ہے بلکہ صرف ہمارے ایمانی تعلق کی وجہ سے, ہمارے ایمان, ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ بھی ایمان رکھتے ہیں, اس لیے وہ جو ہے ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہماری مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو لہٰذا وہ مخلوق جو ہم سے بہت دور ہے وہ ہم سے اتنی محبت کرتی ہے. تو آج اس زمین کے اوپر بسنے والے جو اہل ایمان ہیں, ہے نا, جو ہے ہم مسلمان ہیں, آپس میں ہمارا ایک دوسرے سے تعلق کیسا ہونا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرنا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد کو کتنا سمجھنا چاہیے, ایک دوسرے کی خیر اور بھلائی کے بارے میں ہم کو کتنی فکر کرنی چاہیے. یہ ایک سوال ہے اس میں ہمارے انسانوں کے اوپر, ہر انسان کے اوپر بہت ساری جو ہے حقوق ہیں. ایک انسان کے اوپر دوسرے انسان کا حق ایک انسانیت کے ناطے بھی ہے. کوئی بھی انسان کسی بھی مذہب کا ہو, کسی بھی ذات برادری کا ہو, تو انسان ہے, تو انسان ہونے کے ناطے بھی ایک انسان کا دوسرے انسان پر حق اللہ نے بتایا کہ یہ اس کے حقوق ہیں کہ وہ جو ہے ان کے ساتھ میں اچھے انداز میں بات کرے, ان سے اچھے معاملات رکھے, ان کے ساتھ میں دھوکہ فریب نہ کرے, ان کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے, ان کی مصیبتوں میں ان کا ساتھ دے, ان کی پریشانی. تو یہ تو ایک انسانیت کے ناطے. لیکن انسان ویسے مومن, ایک ایمان والا جو ہے, اس کے حقوق اور بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. یہ جو ہے ایک دوسرے کے بہت زیادہ ان کو خیر خواہ ہونا چاہیے, ایک دوسرے کا ادب احترام کرنا چاہیے, ایک دوسرے کی جان کی, مال کی, عزت و آبرو کی حفاظت کی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے فکر کرنی چاہیے. اس لیے اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر قرآن مجید میں فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. تو مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں, لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو, امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. تو ہم بحیثیت مومن, بحیثیت مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں, لہذا ہمارے تعلقات ایک دم اچھے ایک دوسرے سے رہنے چاہیے. اور اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کا ایک سب سے اہم ذریعہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں محبت اور الفت کے ساتھ رہیں. اگر انسان مسلمانوں کے اندر محبت نہیں ہے, اتحاد نہیں ہے, الفت نہیں ہے, تو پھر اللہ کی رحمت جو ان پر نازل ہونے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ لعلکم ترحمون, کہ جب تم آپس میں تعلقات اچھے رکھو گے تو اللہ کی رحمت تم پر نازل ہوگی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے فرمان کے اندر اور صحابہ کرام کے دلوں میں ایک مسلمان کے بارے میں, ان کے جو حقوق ہیں, ان کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے, بار بار اس تعلیم کو, اس بات کو دکھانے کی کوشش کی. اور جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگوں کو بیعت لیتے تھے, جب تو وہ بیعت کے اندر بھی اس بات کی شہادت دیتے تھے کہ ہم ہر مسلمان کے ساتھ کیا کریں گے, خیر خواہی کریں گے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا کرے گا, خیر خواہی کرے گا. جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ میں نماز قائم کروں گا, زکوٰۃ ادا کروں گا, اور ہر مسلمان کے ساتھ میں کیا ہے, خیر خواہی کا معاملہ کروں گا, ان کے ساتھ میں خیر اور بھلائی کا معاملہ کروں گا. تو یہ جو ہے ایک ہمارے ایمان کا جز ہے کہ ہم ہر مسلمان کے بارے میں خیر اور بھلائی کی جو ہے فکر کریں اور سوچیں, ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے فرمان, دوسرے روایت ہے کہ نعمان بن بشیر جس کی روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو مسلمانوں کو آپس میں رحم کرنے میں, محبت کرنے میں اور ایک دوسرے کی طرف جھکنے میں اس طرح دیکھے گا جیسے ایک جسم کا حال ہوتا ہے. جیسے ایک جسم ہے اس طرح سے مسلمانوں بھی اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ آپس میں محبت کرنے میں, رحم کرنے میں, ایک دوسرے کا تعاون کرنے میں. کیونکہ جب جسم کے کسی اگر ایک حصے کے اندر, کسی ایک عضو کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے جسم کے دوسرے اعضاء بھی اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں, ہے نا. بخار آ جاتا ہے, درد رہتا ہے بدن میں, چاہے سکون نہیں رہتا, کیونکہ اگر ہاتھ یا پیر میں درد ہے تو پورے بدن میں اس کی وہ تکلیف محسوس کرتا ہے. اسی لیے اسی طرح سے مسلمان کو بھی ایک دوسرے کا درد اور ایک دوسرے کا دکھ اور محسوس کرنا چاہیے اور اس میں اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اسی طرح سے ان کی خوشیوں پر ہمیں خوش ہونا چاہیے.
ان کی خوشیوں کے اندر شریک ہونا چاہیے. ان کی خوشیوں کے اوپر ہمیں کوئی حسد یا کوئی بغض والی بات انسان کے دل میں نہیں ہونا چاہیے. اس کو بڑی سختی کے ساتھ میں منع کیا گیا ہے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کا آئینہ ہے. ایک مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے. جیسے ایک عمارت ہوتی ہے, ایک دیوار ہوتی ہے, اس کی مثال دی ہے مسلمان کہ ایک عمارت کی طرح ہے, ایک دیوار کی طرح ہے, جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کیا کرتا ہے, طاقت پہنچاتا ہے, تقویت پہنچاتا ہے. اس کے ذریعے سے ان کے اندر مضبوطی ہوتی ہے. تو اس طرح سے کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے مثال لے کر اپنی انگلیوں کو دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں ملا کر پیوس کر کے اس طرح سے بتایا کہ اس طرح سے وہ ایک دوسروں کو تقویت دینے والے ہوتے ہیں, اس طرح سے ایک دوسرے کو جو ہے مضبوط کرنے والے ہوتے ہیں مسلمان. یہ ان کے ایمانی شان ہونی چاہیے. اور ایک روایت میں ہے مسلمان کا آئینہ ہے, نہ اور مسلمان کا بھائی ہے, نہ وہ اس کو بربادی سے بچاتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے. اس کو بھی موجود نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے اگر کوئی اس کی برائی کرتا ہے یا اس کے مال کو یا اس کے کسی چیز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ جو ہے بڑی اہم ہدایتیں ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں, جس کے مطابق ہم کو جو ہے عمل کرنا چاہیے. اسی کی وجہ سے امت کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوگی, اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر اور بھلائی فرمائے. ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان پہ نہ تو ظلم کرتا ہے, نہ ہی وہ بے یار و مددگار اس کو چھوڑتا ہے. اور جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کی حاجت کو پوری کرے گا تو اللہ اس کی حاجت کو پوری کرے گا. جو کوئی مسلمان کی کسی پریشانی کو دور کرے گا تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی کسی پریشانی کو دور فرما دے گا. اور اللہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا, عیب پوشی کرے گا, تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. کتنا فائدہ ہے اس میں کہ اگر ہم کسی مسلمان کے لیے مدد کرتے ہیں تو گویا ہم اپنے لیے خیر اور بھلائی جمع کرتے ہیں. کسی کی پریشانی دور کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی دور کرے گا. کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاملات کیسے رہتے ہیں. آج ہم مسلمان ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنا تو الگ چیز ہے, ایک دوسرے کی عیب چینی کے اوپر ان کو جو ہے بے عزت کرنے کے پیچھے اور ان کو لوگ جو ذلیل کرنے کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو تمام چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے انسان کو جو ہے بچنا چاہیے. یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں اور بڑی جو ہے اعمال کو نقصان پہنچانے والی. اسی سلسلے میں ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ کے پیچھے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو بھی اسی کے مثل ہو, جس طرح سے دوسرے مسلمان کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھلائی عطا فرما, اس پر رحم فرما, اس کی مغفرت فرما. تو لہٰذا یہ اس کو بھی فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے. تو لہٰذا ان تمام تعلیمات کو ہمیں جو ہے اپنی زندگی میں لانا چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے عمل کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا ہے, مسلمانوں کو ایک دم وارن کیا ہے, ہوشیار کیا ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ناحق قتل نہ کرے, اس کا مال ناحق طریقے سے نہ کھائے اور نہ ہی اس کے جو ہے عزت آبرو سے وہ کھیلے. حجۃ الوداع جس کے چند مہینے کے بعد میں 3 مہینے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, آپ انتقال ہوا, اس میں آپ نے خطاب کر کے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سنو, تمہارا خون اور مال اور آبرو اللہ نے محترم قرار دیا ہے. اللہ نے تمہارا خون, تمہارا مال اور تمہاری آبرو کو محترم قرار دیا ہے. جس طرح سے یہ دن, یہ مہینہ اور یہ شہر محترم. دن سے مراد عرفہ کا اور قربانی کا دن, دونوں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے خطبے دیے ہیں. اور مہینے سے مراد حج کا مہینہ جو بھی حرمت والا مہینہ ہے, اور شہر سے مراد حرم مکہ شہر ہے, اس میں حرم شریف بھی آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ان کو حرمت اس شہر کی دی ہے, اس مہینے کی دی ہے اور اس دن کی دی ہے, اسی طرح سے ایک مسلمان کی جان, مال اور اس کے تعلق کو کی ہے حرمت ہے. اس کو جو ہے انسان کو پامال نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں نے پیغام تمہیں پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے پیغام پہنچا دیا.
تو آپ نے یہ بات 3 بار فرمائی. آپ نے 3 بار لوگوں سے گواہی لی کہ میں نے جو ہے یہ پیغام پہنچا دیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سنو میرے بعد دیکھو کافر نہ بن جانا کہ تم مسلمان ہو کر ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو، ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو. گویا مسلمان کا کسی کا قتل کرنا یہ کفر کیا، اس کو کفر سے تشبیہ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو لہذا اس میں مسلمان کی جان مال اور اس کی آبرو کو جو ہے کتنی اہمیت دی گئی ہے یہ ہم سوچ سکتے ہیں. ایک روایت میں جیسے کہ اس میں ہی ہے کہ یہ شہر محترم جیسے ایسے مسلمان کی جان مال محترم ہے. شہر میں مکہ بیت المقدس یہ خانہ کعبہ بھی آ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی ایک مومن کی عزت جو ہے جیسے کہ خانہ کعبہ کی بیت اللہ کی جو ہے عزت اللہ کے نزدیک جیسی ہے محترم ہے، اسی طرح سے بلکہ اس سے زیادہ ایک مومن کی عزت اور آبرو اللہ کے نزدیک محبوب ہے. تو لہذا اس بات کو ہمیں خیال میں رکھنا چاہیے، بلا وجہ کسی مسلمان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، انسان اس کی غیبت نہ کرے، اس کے بارے میں کوئی غلط الفاظ نہ بیان کرے. آج ہم الحمدللہ ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں کہ جہاں ہماری آبادی میجورٹی کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے. اطراف میں ہر طرف ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ ہمارا شہر بڑھتا ہی جا رہا ہے اور جو ہے مزید مسلمانوں کی آبادیاں اس طرف آ رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں اسی شہر کے اندر طرح طرح کے لوگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ میں ظلم زیادتی کرتے ہیں. لوگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ میں دھوکہ بازی، فریب، ایک دوسرے کے کو ڈرانا دھمکانا، ایک دوسرے کی عزتوں و آبرو سے کھیلنا ہے، ایک دوسرے کے زمین جائیداد کو پراپرٹی کو ناحق طریقے سے حاصل کر لینا، یہ سارا کام اس شہر میں ہو رہا ہے. وہ ہم مسلمان ہی لوگ یہ کام کر رہے ہیں. شہر بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ سے کیا یہاں کی پراپرٹی کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں. تو لہذا لوگوں کی زمین جائیداد کو ناحق طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بڑی سخت مصیبت بن جائے گی ان کے لیے قیامت کے دن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی سخت وعید سنائی ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ بیچاروں کی پراپرٹیوں کو جو ہے لوگ ناحق طریقے سے وہ قانونی داؤ پیچ نہیں جانتے، کاغذی کاروبار کو نہیں جانتے، اس کو جو ہے کورٹ کے ذریعے سے، وکیلوں کے ذریعے سے، طرح طرح کے فراڈ کے ذریعے سے یہ حاصل کر دیتے ہیں. ایک روایت ایک 2 روایت سنا کر میں بات کو اپنی ختم کروں گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، صحابی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں سعید بن زید، ان کے بارے میں ایک شخص نے ابو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عدالت میں ایک مقدمہ لایا کہ سعید بن زید نے میری زمین کو قبضہ کر لیا ہے، میری زمین پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. تو ابو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ذرا تعجب ہوا کہ یہ تو کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کی خوشخبری دی ہے. ان کو بلایا اور ان سے بتایا کہ فلاں شخص جو ہے یہ آپ پر دعویٰ کرتا ہے کہ آپ نے اس کی زمین کو ہڑپ دی. انہوں نے اس کے جواب میں کچھ نہیں کہا، صرف ایک حدیث اللہ کے رسول کی سنائی کہ کیا میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی کی زمین ایک بالش زمین بھی ظلمن لے لے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالے گا. ظلمن اگر کسی نے کسی کی زمین کو لے لیا اس دنیا میں تو آخرت میں 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالے جائے گا. اس کے باوجود میں اس کی زمین لے لوں گا. صرف انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے، میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. ان کی اس حدیث کو سننے کے بعد میں ان کا جو مقام مرتبہ تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے کچھ نہیں پوچھا. انہوں نے کہا یہ زمین آپ کی ہے، یہ زمین آپ کی ہے. اللہ رب العالمین کے نزدیک جو ہے وہ کاغذات نہیں چلتے. اللہ رب العالمین دلوں کا حال جانتا ہے، سارے معاملات سے وہ واقف ہے کہ کون کس کا حقدار ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انداز میں لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ تم لوگ اپنے مقدمات میرے پاس لے کر آتے ہو، تم لوگ اپنے مقدمات میرے پاس لے کر آتے ہو اور تم میں سے ہو سکتا ہے کہ میں بھی ایک جج کی طرح سے، ایک انسان کی طرح سے تم لوگ کے کسی مقدمے میں تمہاری چرب زبانی کی وجہ سے، یعنی وہ اتنا چرب زبان ہو اپنے حق میں ایسی باتیں پیش کرے کہ میں اس کی چرب زبانی کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، حالانکہ وہ اس کا مستحق نہ ہو. تو یہ نہ سمجھے کہ یہ چیز اس کے لیے حلال ہو جائے گی کہ اللہ کے رسول نے اب تو فیصلہ دے دیا، اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے لیے یہ حلال ہوگی.
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ اس چیز کا حقدار نہیں ہوگا تو میں جو چیز بھی اسے دوں گا یہ وہ جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو وہ لے کر جائے گا۔ اس طرح سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا کہ تم ہو سکتا ہے کہ اپنی دنیاوی بہت سارے سورس کی وجہ سے، اپنی زبان کی ترجمانی کی وجہ سے، اپنے کاغذات کی وجہ سے ناحق کسی کی چیز مجھ سے لے جاؤ، لیکن اگر وہ تمہارا حق نہیں ہے اس پر تو میرا تمہارے حق میں فیصلہ بھی کرنا یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، بلکہ قیامت میں اللہ رب العالمین اس کی سزا دے گا۔ تو لہٰذا اس بنیاد پر کہ اگر ہم کورٹ کچہری کے ذریعے سے کسی کی کوئی چیز لے لیتے ہیں تو ہمارے لیے حلال نہیں ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہر حال سے واقف ہے اور وہ اس کا صحیح طریقے سے فیصلہ کرنے والا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں مومن کی جان کی قیمت یہ بتائی ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ کہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ کہ جو انسان کسی مسلمان کو، کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، ایک ہے قتل خطا، غلطی سے قتل ہو جاتا ہے، اور ایک ہے کہ جان بوجھ کر قتل کیا اور پھر وہ جو ہے اسی طرح سے دنیا میں چلے گا تو اس کی جزا ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنم، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اللہ کا لعنت اس کے اوپر برستی رہے گی۔ دیکھیں اس دنیا میں کتنے مسلمانوں کو جو ہے ناحق طریقے سے قتل کرتے ہیں، غیر لوگ تو کرتے ہیں، مسلمان بھی مسلمان کا قتل کس سے کرتا ہے؟ دنیاوی مال و متاع کے لیے، ہے نا، زمین جائیداد کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، اپنی سرداری کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیشہ کے لیے اسے جہنم میں ڈالنے کا سبب بن جاتی ہے، جس سے انسان کو بچنا چاہیے اور اللہ کو سے ڈرنا چاہیے۔ یہ دنیا کی زندگی، اس میں جو کچھ بھی انسان حاصل کر لے گا کسی طرح سے بھی، چاہے بڑی بڑی عمارتیں ہوں، بڑے بڑے پلاٹ ہوں، بڑے بڑے حکومتیں ہوں، یہ ساری چیزیں اسی دنیا میں رہ جائیں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی جو متاع ہے، یہ مال و دولت ہے، یہ دھوکے کی چیز ہے اور بہت ہی تھوڑا ہے، باقی رہنے والی یہ چیز کیا ہے؟ آخرت ہے۔ لہذا انسان کو اس کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ اس دنیا کے اندر جتنا بھی حاصل کرے گا سب یہیں رہ جائے گا، کام دوسروں کے، فائدہ دوسرے حاصل کریں گے اس کے مرنے کے بعد میں، اور عذاب اس سے ملتا رہے گا کہ جو اس سے حاصل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم سب کو ظلم زیادتی سے بچائے اور ہمیں تمام مسلمانوں کا عزت احترام کرنے والا بنائے، تمام مسلمانوں کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کی عزت آبرو کی ہمیں ایک دوسرے کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تمام مسلمانوں میں اتحاد اتفاق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس شہر میں کیونکہ مسلم آبادی ہے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما، ہمارا شہر بڑھ رہا ہے، لہذا اس شہر کی کشادگی میں اضافہ عطا فرما، اور اس میں لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ میں مل جل کر محبت سے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوئے